اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ پہلا لفظ قل، آپ کہہ دیجئے۔ اللہ کا ارشاد مخاطب ہیں کس سے؟ حضور سے۔ آ ندعو، علی زبر آ جو ہے کیا کے معنوں میں؟ واٹ ہے نا۔ آ ندعو، کیا ہم پکاریں، کیا ہم عبادت کریں، کیا ہم پرستش کریں، ایسا معنی۔ آ ندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ کے سوائے کسی اور کو، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ نہایت تو سمجھ رہے ہیں تو پوچھو۔ من دون اللہ، دون اللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، اور دون نون کے اوپر جو زیر کا کویا من کی وجہ سے آیا ہے نا۔ من دون اللہ یعنی اللہ کے سوائے دوسروں کی پکارنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ کیا بول رہے ہیں آگے اب دیکھیے۔ اب ما لا ینفعونا، جو نفع نہیں دیتی ہم کو۔ ماں یا نہیں کے معنوں میں ہے نا، جو کے معنوں میں، جو لا ینفعونا، نون فا عین جو ہے مادہ ہے، نفع دینا، یہ خدا سیکھا ہے، مضارع کا سیکھا ہے، آخر میں کیا کر دیے؟ نہ لگا دیے۔ جو ہم کو نفع نہیں دیتی، وہ چیز ہم کو نفع نہیں دیتی، اس کی پوجا کرتے کیا بول رہے ہیں؟ ولا یضرنا، اور نہ جو ہے نقصان پہنچا سکتی، نہ نفع دیتی اور نہ نقصان دیتی۔ وہ کون ہے یہ؟ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے۔ سوائے اللہ کے نفع دینا، نقصان کرنا سب اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوائے یہ کام دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد میں نردو، را دال مادہ ہے اس کا، نون پہ پیش بتا رہا ہے، اور را پہ جو ہے زبر ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ تو کیا معنی ہو گیا اس کے؟ کیا ہم پلٹ جائیں گے؟ ہم پلٹ جائیں گے۔ الا عاقبتنا، ایڑیوں کے بل، کیا ہم پلٹ جائیں گے ایڑیوں کے بل؟ بعد میں، از ہدانہ، جب کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے۔ اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد میں ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کیوں کریں گے، جس کے ہاتھ میں نہ نفع دینے کی طاقت ہے، نہ نقصان دینے کی طاقت ہے، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر کالذی، ایک مثال دینا تھا، اس شخص کے مانند،
کا کے مانند لذی اس شخص کے مانند استہوتہ شیاطین. اس کا مادہ دیکھیے آپ، ہا واو یا ہے بھائی، سین تے بتا رہا جو ہے باب استفال کا ہے، باب استفال کا سین تے ہے نا علامت اس کی، اور تا جزم آ گیا تو مطلب کیا، واحد کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے. کالذی استوتتہ شیاطین، شیاطین نے ایسے شخص کو مثال بیان کریں اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت شیطانوں نے بھلا دیا. ہدایت کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، سب جو بھی ہے نا بھائی احکامات خداوندی، ہاں اس کو جو ہے شیاطین کیا کرے، ایسے ایک شخص کو وہ سب بھلا دیے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے اس کو، قرآن میں کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں، سب بھول گیا. کون بھلا دیے؟ شیاطین بھلا دیے. فی الارض حیران، زمین میں حیران. بھائی اردو میں بھی حیران بولتے نہیں، ہاں. اور زمین میں جو ہے ویسا شخص کیا رہتا، حیران پریشان رہتا. اللہ کو بلا دیا، شیطانوں نے بلا دیا، اب انہیں ہدایت بھول گیا تو کیا رہیں گا، اب انہیں حیران رہیں گا. اب اس کے بعد میں کیا، لہو اصحاب یدعونہ، لیکن اس شخص کے، ایسے شخص کے ساتھی لوگ، جس شخص کو شیطانوں نے دین سے بھلا دیا ہے، اس کے ساتھی لوگ یدعونہ پکارتے ہیں ان کو، اس کو بلاتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ کے لوگ تھے جو ایمان والے، ایمان چھوڑ کے ادھر شیطانوں کے بہکاوے میں آ کے ادھر چلے گیا نا انہیں، تو اس کے ساتھی اس کو پکارتے ہیں کیا، بلکہ یدعونہ الی الہدی، آجا جو ہے ہدایت کی طرف، الی الہدی. اب یہ ایتینا بھائی خاص لفظ ہے، دیکھو ابھی ایتینا، اس کو بولیے پہچانیے آپ کیا ہے. بولو اقبال میاں. مادہ بولو. ہاں اتایا ای الف تایا، ہاں الف تا یا مادہ بالکل صحیح ہے، الف تایا. تو اب یہ سادہ ہے کیا ہے، باب افعال. الف تا یا مادہ ہے، ٹھیک ہے. اگر سادہ لے لیں گے، پہلے سادہ لیا تو ماضی کیا بن گیا بھائی، یہ ماضی ہو گیا، ٹھیک ہے. عطا مضارع بولو کیا ہوں گا، ہاں بولو. سادہ ہے، عطا یاتی، ٹھیک ہے، مضارع ہو گیا. اب مضارع سے امر کا صیغہ بناؤ، امر واحد. تو کیا کریں گے، علامت مضارع کے ساتھ الف ہے وہ اس کو گرانا رکھنا، کیا ارادہ ہے. اگر اس کے بعد جزم ہوتا ہے تو گراتے ہیں، اگر حرکت ہوتی ہے تو گرا دیتے اس کو، الف دے دیتے ہیں. ہاں جان تو ہو جاتا ہے گرے گا ہی، لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جزم ہے کہ حرکت ہے.
واو کا یا مادہ ہے. ماضی بولو کیا ہے؟ مضارع بولو کیا ہے؟ ہاں بولو. یوخی. یوخی. اب اس کو مضارع بنا رہے ہیں. سادہ ہے نا. اچھا مضارع پیش والی کیا ہے؟ نہیں تھوڑا سا یہ وقع ہے نا بھائی مادہ, تو کیا ہوگا یہ وقع. وقع برابر ہے ہاں. یہ واو نہیں آنا, علامت مضارع پیش والی نہیں ہوتی نا, سادہ ہے نا. سادہ ہے. یاقی ہوں گا ہے نا, کیا ہوں گا؟ یاقی ہوں گا. اب اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ امر بنا رہے ہیں. تو علامت مضارع کے ساتھ الف بھی گرا دے رہے ہیں, اور امر بنا تو آخری میں جزم آنے کی وجہ سے یا بھی گر جا رہا ہے. تو بچ رہا کیا؟ خالی خی. ایک ہی حرف بچ رہا ہے, امر کا صیغہ ہوا ہے خی. بچاؤ ہے نا. اس کے سامنے کیا لگا دے رہے ہیں؟ نہ لگا دے رہے ہیں. تو کیا ہوگا یہ سینا. اللہ تو ہمیں بچا. ٹھیک ہے. اب یہ پیٹرن پہ اس کو لیے تو کیا ہوا دیکھیے, یا تی آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائیں گا. اور یہ جزم ہونے کی وجہ سے یہ بھی گر جائیں گا. ساتھ میں کیا بچیں گا؟ بولو. تی پلس نہ لکھے تو کیا ہوں گا؟ تینا. یہ امر ہے. عمر یہاں قرآن میں ایسا آیا. قرآن میں اس کو جو ہے اس کو ایسا کیسا کرے بول تو کیا کریں یہاں دیکھو. ابھی یاقی آیا تھا نا یہ, تو یہاں کیا گیا؟ یاتی آیا نا, یہ یاتی ہے یہ. تو اس کو کہہ رہے خالی یا کو گرا دے رہے ہیں. اب یہاں خالی یا کو گرا دے رہے ہیں, یہ الف رکھ دے رہے ہیں. ہاں اور کیا کریں معلوم ہے؟ ایک حمزہ لگا رہے ہیں, پھر یہ تی لگا رہے ہیں, پھر اس کو نہ لگا رہے ہیں. نہ تو الگ نہ کا ہے, تو صیغہ کیا لے رہے ہیں یہاں؟ ہاں ایتینا. آتینا. یہ افعال کا نہیں ہے. نہیں مثال نہیں, سادہ بول رہا ہوں میں. سادے میں بولو, سادے کے لحاظ سے کیا ہوں گا؟ جیسا یہاں سو بھٹ کے اپنے کو یہ آیا نا خینا, ویسا یہاں تینا آنا. یہ تینا کو جو ہے ایسا لکھا گیا قرآن میں. دیکھو کیسا لکھا ہوا ہے, دیکھو میں الف حمزہ لگا رہے ہیں, الگ لکھ رہے ہیں نا, جزم دے رہے ہیں اس کو. الف کو رکھ کے جزم دے کے تین نہ لگا رہے ہیں. یہ کس کے لحاظ سے؟ سادے کے لحاظ سے ہے یہ. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ہاں آتی نہ بول تو کیا ہے؟ تم لوگ آؤ, تم آ جاؤ, تو آ جا. وہ آدمی جو بھٹک کے جو ہے دوسرے گروپ میں چلے گیا, اس کے ساتھیاں اس کو بلا رہے ہیں, تو آ جا ہمارے پاس. تو ہدایت سے دور ہو گیا ہے, ہم ہدایت پر ہیں, ہدایت پہ آ جا, ہے نا. اب دوسرا دیکھیے, اب یہی ہے, وہی ہے الف تا یا, ہے نا. اب اس کو باب افعال میں لے جا رہے ہیں اپن, باب افعال میں. تو مصدر بنائیں گے تو کیا ہوں گا؟ ایتاؤن. ایتاؤن کیا معنی ہے ایتاؤن کے؟ عطا کرنا, دینا. عطا کرنا,
یا دینا. اللہ کی عطا ہے بھی بولتے ہیں نا, عطا کرنے کو یہ لفظ ہوں گا. ایتاؤن ماضی کیا ہوں گا؟ یہ یا جو ہے الف میں بدل جاتا. کیوں بول تو افعال میں الف زبر آنا ضروری ہے. یا رہو وا رہو کیا آئیں گے آپ نے کو وہاں زبر, اس میں الف میں بدل دیں گے. الف تو یہاں جاتا ای. اب یہ یا تو وہ آ گیا نا. ہاں عطا. ٹھیک ہے نا بھائی. عطا یہ ماضی ہو گیا. مضارع بولیے اب. بولو. یہاں تی اوتی آ گیا. اب مضارع سے اب امر بنا رہے ہیں. اور امر بنایا تو کیا ہوں گا؟ علامت مضارع کو گرائیں گے خالی. علامت مضارع گرا دیں گے تو کیا ہو گیا یہ؟ اب یہاں پہلے کیا تھا بولیے. تو یہاں کیا ہوتا ہے یہ؟ آتی ہوتا نا, کیا ہوتا بولو. الف تو زبر والی پڑے گی اس میں. یوتی ہوگا خالی یہ گزار دیا. یہ وہ تھا نا بھائی. ہاں واو تھا, یا تھا اصل میں. وہ یا سے پھر وہ واو ہو گیا, واو سے پھر وہ الف, پھر الف بن گیا. یاتی کیا ہو گیا یہ؟ امر ہو گیا. نہیں ہماری فال کا کس سے آئیں گا؟ علی زبر ہونا. امر کا صیغہ باب افعال میں کس سے آئیں گا؟ الف زبر رہیں گا. کس میں؟ ماضی میں اور امر میں. اگر افعال سے ہے کوئی لفظ تو اس کا جو ہے شروع میں کیا رہیں گا؟ الف زبر آئیں گا. الف زبر آئیں گا. تو اس زبر کی وجہ یہ آ گیا. اب اس کے بعد میں اس کو مضارع ہو گئے, یاتی ہو گیا ہے. ہاں مضارع یہ تو گر جائیں گا. یا جو ہے جزم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ گر گیا ہو گیا, یہ گر گیا ہے. تو کیا ہوتا ہے یہ؟ خالی آتی ہوتا. آتی اس کو کیا کریں؟ نہ لگا دے رہے. تو کیا ہوگا یہ؟ آتی نہ. یہ ایسا آتا. پہلی اگر پہلی شکل سادہ سمجھے اس کو تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آتا معنی آنا, تم آؤ. وہ بھٹکا ہوا انسان جو ان سے نکل کے شیاطین کے بہکاوے میں آ کے دین چھوڑ دیا, غیر مسلموں میں مل گیا, تو اس کو بلا رہے ہیں کہ تم ادھر آ جاؤ. یہ ایک معنی یہ ہو گئے. اگر افعال میں لیے تو کیا ہوں گا بولو؟ عطا کر. اللہ تو عطا کر, یہ معنی ہے. فرق ہے نا, فرق ہے. اللہ تو عطا کر کیا؟ ہدایت. دونوں معنی بھی درست معلوم ہوتے ہیں. کوئی زیادہ وہ ذرا سوچتے ہیں اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دو معنی ہیں بھائی اس میں. سنیں, ویسا بھی لیے تو برا نہیں ہے, ایسا بھی لیے تو فرق ضرور ہے. دوسرے معنی میں کیا رہیں گا؟ تو ہدایت دے ہم کو, تو ہدایت دے, عطا کر.
ہدایت عطا کر. اور سادے میں جو ہے ہدایت آ ہے، خالی آ ہے. وہ جو بھٹکا ہوا ہے اس کو بلا رہے ہیں اللہ، ایسا ہے. اچھا اس کے بعد میں دیکھیے آپ، قل کہہ دیجئے انا ہدی اللہ هو الہدی، یعنی اصل میں کیا ہے، اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. اللہ کے سوائے کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ کے سوائے کوئی ہدایت، کوئی حکم نہیں دے سکتا. حضور بھی اپنے طرف سے نہیں دے سکتے. اللہ کہنے پر حضور دیں گے. ہدایت صرف دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہدایت جو ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے. چلیے اس کے بعد میں کیا ہے، وہ امرنا امر سے ہے بھئی. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ مجہول کا صیغہ ہے. مجہول کا صیغہ ہے تو کیا پہلے پیش بعد میں زیر آ گیا نا، دیکھو پہلے حرف پیش بعد میں ماضی کا صیغہ. امرنا، ہمیں حکم دے دیا گیا، ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ لی نسلمہ، سین لام میم مادہ، سین لام میم مادہ، باب افعال میں لے جاؤ. اسلام، کیا اسلام، اسلام قبول کرو، یعنی اللہ کی فرمانبردار میں آ جاؤ. لی ہے، دیکھیے لی ہے، اور آخری پر جو جزم وہ زبر آ گیا، پیش کے بجائے کیا ہونا، اصل میں کیا ہے، نسلمو ہے وہ، تو زبر کیوں آیا؟ وہ لی کیا ہے، لین ہے. وہ لی کیا ہے، لین ہے، تاکہ ہم فرما برداری کریں کس کی، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی ہم فرما برداری کرنا. یہاں اسلام کے معنی کیا ہیں، سلمہ کے معنی کیا لیں گے، بولیں گے فرما برداری کرنا. کس کی فرما برداری؟ کس کی؟ صرف اللہ کی اور اس کی رسول کی، دونوں کی فرما برداری ہونا ہے. کیوں بول تو اللہ خود قرآن میں کہہ دیجیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم ہے اطاعت کرو. اور یہاں تک بھی ایک آیت ہے نا، یعنی حضور کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی عبادت کرنا. یہ بھی آیت ہے. اگر کوئی شخص حضور کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انہیں حضور کی اطاعت نہیں، میری ہی اطاعت کر رہا ہوں. اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، حضور کا اتنا بڑا مقام ہے. کیوں؟ اللہ خود حکم دے دیا ہے میری اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو. ہاں، تو حضور کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے وہ اور کہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو. یہ جمع کا صیغہ ہے بھائی. مادہ کیا ہوں گا ادھر میں بولو، قاف واو میم، قاف واو میم ہی ہے. اس سے باب افعال میں لے گئے کہ جمع امر کا صیغہ ہے. اور کہ کیا کرو، نماز قائم کرو. تم لوگ کیا کرو، نماز قائم کرو. بعد میں آ رہا نا صلاۃ، صلاۃ کے معنی کیا ہے بھائی، نماز. یہ صلاۃ میں ہمیشہ واو رہتا ہے، یاد رکھو آپ. پڑھنے میں بھی نہیں آتا ہو، وہ پڑھنے میں بھی صلاۃ بولی ہے، واو پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا. صلاۃ واتقوہ، اور اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور دوسرا معنی کیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہاں جو ہے ڈرنے کے معنوں میں لینا پڑے گا. نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو. وہ هو الذی الیہ
تحشرون، وہ ہے جو جمع کیے جائیں گے. الیہ تحشرون، یہ بھی کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے. ہا شین را مادہ ہے نا، ہا شین را. باب نصرہ سے ہے. حشرہ جو ہے باب نصرہ سے ہے، تو کیا کریں گے اس کو؟ حشرہ یا شروع ہو لیں گے، یا شروع، حشرہ یا شروع. تو شین پہ کیا ہے وہاں؟ جزم ہے، تو اس کو کیا کر دیے؟ زبر میں تبدیل کر دیے. کیوں کرے؟ مجہول بنا رہے ہیں بھائی. کوئی مضارع معروف کو مضارع مجہول بنانا تو کیا کرتے؟ علامت مضارع کو پیش، درمیان میں پہ زبر. ماضی میں کیا کرتے ہیں؟ درمیان پہ زیر ہوتا، مضارع میں کیا زبر ہوتا، اس میں زبر آیا نا، تو مجہول کا صیغہ ہے. تو اللہ وہ ہے جس کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے، سب اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. ہاں، پھر اس کے بعد میں دیکھیے آپ کیا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ. حق ہے، سچ ہے، سمجھنا اس کو. حق ہے سب، اللہ کی باتیں پورے کیا ہے؟ حق ہے. اللہ بھی کیا ہے؟ حق ہے. الحق ہے اللہ بھی. وہ یوما، میم کے اوپر زبر آیا تو کیا سمجھیں گے؟ وہ یوما کو قیامت کا دن سمجھیں گے. خالی اشارہ ہے، دیکھو خالی یوم ہوتا تھا، یومن ہونا ہو، یوما زبر دے دیے خالی، تو ہمیشہ کس معنی میں آئیں گا؟ قیامت کے دن. یوما تو قیامت کے دن. یقولو، وہ کہے گا، اللہ کہے گا بھائی قیامت کے روز، قیامت کے واسطے اللہ کیا کہیں گا؟ یقولو کن، ہو جا، قیامت برپا ہو جا. فیکون، وہ ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت جیسے ہی یہ الفاظ اللہ کی زبان سے نکلیں گے تو اسرائیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع کر دیں گے. قیامت شروع. پورے جو ہے تمام جاندار جو ہے اسی وقت کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. قولہ الحق، اس کا قول کیا؟ اللہ کی بات کیا ہے؟ سچ ہے. ہر بات سچ ہے، اللہ کی ہر بات سچ ہے. وہ لہ الملک، اور اسی کے لیے ہے سلطنت، ملک. پوری کائنات اسی کی ہے. خالی ملک کیا ہے؟ ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، ذرہ ذرہ بھی اللہ کا ہے. یوم ینفخ فی الصور، وہی ہم قیامت کے دن کیا ہوں گا؟ ینفخ، یہ بھی جو مجہول کا صیغہ ہے نا. سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونک ماری جائے گی. عالم الغیب والشہادت، اور کیا تمام غیب کا عالم ہے، جاننے والا ہے. غیب کا، تمام غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی نہیں ہے بھائی. والشہادہ، شہادہ بول تو موجود کا بھی، سب حال مستقبل پاس ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ هو الحکیم الخبیر، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت خوب خبر رکھنے والا ہے. جو کوئی سے یہ دونوں صیغے کیا ہیں؟ مبالغہ، یعنی آخری حرف سے پہلے یا لگا دیا دونوں میں. آخری ہا کاف میم تھا، حکیم کر دیے. خا با را تھا، ریس سے پہلے یا لگا دیا. خبیر ان بول تو مبالغہ سے کہا جاتا، فعیل ان کے وزن پہ. اب یہاں دیکھیے اس کے بعد میں وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ قال ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا لی ابی ہی آزرا، اپنے باپ کے لیے کہا، کیا؟ آزرا، باپ کا نام کیا بتا رہے ہیں یہاں؟ آزرا۔ کیا ہے کلیم صاحب بولو، آزر کیا ہے یہ؟ کس کا نام ہے؟ کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ابا کا نام۔ ابا کا نام ہے، میں لکھ رہا نا ابھی ہی بول کے بھی لکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام طارق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ طارق ہے۔ تو آپ کا انتقال ہو گیا، اب چھوٹے ہی تھے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ آزر جو ہے ان کا چچا ہے، دو کہ ان کے والد کا حقیقی بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے مگر بت پرست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی ابا کیا ہے؟ طارق نام ہے ان کا، انہوں مسلمان ہیں۔ اتخذو آزرا اتخذو اسنام الہ، جب کہا ابراہیم نے لابی ہی آزرا، کس سے؟ آزرا، اپنے چچا سے۔ ابھی آیا نام، مگر ابھی جو ہے اس وقت انہیں مرنے کے بعد میں کیا ہوگا؟ باپ قائم مقام ہوگا۔ اتخذو، اتخذو کیا ہے بولو بھائی؟ الف قاذا مادہ ہے نا، باب افتعال میں لے گئے۔ ہاں، اتخذو کے معنی کیا ہو گیا بولو؟ کوئی سا فعل ہے بولو؟ یہ بولو، سوچ کیا درمیان علی زبر آیا دیکھو، بولو جی۔ حاضر کا صیغہ، ہاں، حاضر کا صیغہ فعل مضارع اور اس کا استفہام میں ہے اتخذو۔ حاضر میں کون سا صیغہ ہے؟ حاضر بولو تو مذکر ہے، مؤنث ہے، زنا، مذکر آئیں گے۔ ہاں، اور افتعال کا ہے، یہاں آ جو ہے الگ ہے، اس کا نہیں ہے، تتخذا ہے، اصل میں فعل کیا ہے؟ تتخذا ہے۔ الف زبر بولتے کیا کے معنی میں لینا الگ، وہ لفظ میں ملا ہوا نہیں ہے الف زبر، ہاں کیا، ہاں۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم اختیار کرتے ہو اصنامن آلہہ، یہ جو ہے بتوں کو الہ سمجھتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو؟ آج جو ہے الگ ہے وہ، ہاں تقاضا والا۔ انی، بے شک میں یا میں، اراکا، تمہیں دیکھتا ہوں، قوم کا، تم کو اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، تمہاری پوری قوم، تم پجاری ہو، بتوں کے پجاری ہو، تم چچا سے بول رہے ہیں، بتوں کے پجاری ہو، تمہاری قوم پوری پجاری ہے۔ اللہ قوم کا فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں مبتلا ہیں، وہ بھی بیان کر دیں، اپن بول دے رہے ہیں ہم۔ وہ کذالک، اور اسی طرح سے، نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من
موقنین، یہ بھی بہت خاص آیت ہے میرے کو بھائی، بہت زبردست آیت ہے یہ. وہ یہ اللہ تعالیٰ کذالکا بولتا اور اسی طرح، کذالکا کے معنی کیا؟ اور اسی طرح نوری ابراہیمہ، ہم نے دکھائے ابراہیم کو، کیا دکھائے بھائی؟ ملکوت السماواتی والارض. ہاں ملکوت السماواتی والارض، یعنی ہمارے جو ہے آسمانوں اور زمین کی جو پوری سلطنت ہے، پوری سلطنت ہے کائنات کی. یہ پوری کائنات کی سلطنت کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے. وہ ابراہیم کو بتائے. وہ ابراہیم یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کیا بولے اندر غور سے سنو گے. بڑی چیز کیا ہے؟ ہم نے ہماری کائنات کی سلطنت پوری ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے. ابراہیم علیہ السلام کون ہے بھائی؟ زبردست جو ہے، کیا ہے؟ خلیل ہے. بہت بڑا مقام ہے آپ کا، بہت بڑا مقام ہے. وہ ہے ویسے شخص کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں تمہارے کو اپنی کائنات کی کیسی چلاتا ہوں، تم کو دکھاتا ہوں. اور دکھا دیا اللہ تعالیٰ، اور اس کا پرپس بتا رہے ہیں کہ دکھانا کیوں چاہتا ہوں میں بتا رہے ہیں. دیکھیے وہ دیکھیں اللہ کیا بول رہے ہیں. وَلَيَكُونَ، تاکہ تم جان جاؤ، ہو جاؤ من الموقنین، ہاں تم یقین کرنے والوں میں ہو جاؤ. کیا ان کو یقین نہ تھا؟ اس سے بڑھ کے یقین کس کو رہتا؟ اللہ پہ کتنا یقین تھا ان کو. فرشتے آ کے بولو دریا میں کچھ جانا تو ہم بچاتے تمہارے کو. آنا ہو تو کچھ نہیں، میرا اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے، میں کسی کی مدد نہیں لیتا بول دیا. پھینک دیا گیا آپ کو آگ میں. اتنا پکا ایمان والا آدمی، آگ میں ان کو پھینک دیا گیا. کسی کی بھی مدد دینے سے انکار کر دیے. رشتے آ کے پوچھے تو مدد نہیں لیتا میں. کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ یہ سب معلوم ہے. اگر اللہ چاہ رہا ہے میرے کو جلانا، جلا دینے دو میرے کو. تو ویسا ایمان والے کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. تو اپنا مقام کیا ہے؟ ذرا سوچو بھائی، اپنی کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو بول رہے ہیں کہ میں تمہارے کو میری سلطنت کیسا چلاتا ہوں بتاتا ہوں، تاکہ تمہارا ایمان یقین والا ایمان ہو جائے. تو ہم ان کے مقام میں ہیں، کچھ تو بھی ہے، اس کے رتی برابر بھی نہیں ہے اپن. تو اپنا یقین والا ایمان ہونا بول تو کیسا ہونا؟ بہت مشکل چیز ہے یقین والا ایمان ہونا بولنا. ایک معاملی بھی آدمی رہتا ہے بعض وقت ایمان والا، اتنا یقین والا ایمان رہتا پوچھو مجھ اس کا. عام مسلمانوں کا ایمان یقین والا ایمان نہیں ہوتا. اور جب تک جو ہے یقین والا ایمان نہیں ہے، آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتی.